نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ موضوع سامعین محترم، آج تک اب تک ہم نے جو بھی زندگی جس طریقے سے بھی گزاری تھی گزاری ہے، اس کا محاسبہ کر لیجئے۔ شاید ہم یہی سنتے ہیں جب اپنے علماء سے تو ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے علماء جب جمعہ کا دن آتا ہے، کوئی متبرک رات آتی ہے، کوئی مقدس دن آتا ہے، تو بس اس طریقے سے ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے علماء خوف نہیں بلکہ خدا کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کی نعمتوں کا یعنی اس کی جو نعمتیں ہم پر نازل کی گئی اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اس کی پاکی بڑائی بیان کیجئے، اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کیجئے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، صحیح سالم رکھا، ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھا۔ جی، یہ سب اللہ تبارک رب العزت کی نعمتیں ہیں اور ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا۔ الحمدللہ، ہمیں اس کے گھر آ کر نماز پڑھنے، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں چرچا کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم دین اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں تو پھر قرآن یہی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ لوگوں تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، ہم جو بہانہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم تو دیا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ولو بالفرض فار ایگزامپل، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد نافرمان نکلے، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد اسلام سے ہٹے رہے، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جہنم کا ایندھن بنے، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کو قبر کا عذاب ہو۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی کامیاب ہو، اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہو اور قبر کی اندھیری زندگی بھی اس کے لیے روشن و منور ہو جائے۔ لیکن فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، اگر کسی ماں باپ نے ہماری پرورش نہیں کر سکی صحیح طریقے سے، حالات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، جس طریقے سے بھی ہو، دین اسلام کی تعلیم ہمیں نہیں دلوائی ہے، تو کم از کم اللہ نے ہمیں عقل سلیم تو دیا ہے،
ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا؟ نہیں، ہم تو سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی مثال بالکل آسان سی ہے. آج بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. بتاؤ آج کے نیو جنریشن ان بچوں کو وہ اسمارٹ فون یوز کرنا کس نے سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا. بس اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ سیکھ رہے ہیں. تو پھر جب ہمارے بڑے خدا کی رضا کے لیے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دین کے پیروکار رہے، تو آج ہم دین اسلام سے اتنے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی دور ہوتے چلے جاؤ تو پھر کیا جواب دو گے؟ سورہ رحمان میں بار بار تکرار کی گئی. پھر قیامت کے دن بھی آپ سے پوچھا جائے گا، دنیا میں تو نے بہت سے بہانے بنا کر اسلام سے منہ پھیرتا رہا، اللہ کے گھر سے دور ہوتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے عار محسوس کرتا رہا، تکلیف محسوس کرتا رہا. اب بتا تو رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو نے اتنے سال کی زندگی بسر کی، جب یہ تو نہیں جانتا تھا، یہ چیز تیرے سامنے آئی تو اس کو تو نے کیسے جانا؟ نہیں بتائیے، آج تک کوئی اسمارٹ فون یوز کرنے والا، کوئی ٹیچر سکھانے والا کوئی ٹیچر ہے؟ دنیا میں کوئی ٹیچر تھا نہیں. لیکن قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے پاس ہر کوئی ہے. قرآن سمجھانے کے لیے ہے، حدیث سمجھانے کے لیے، فقہ سمجھانے کے لیے، اسلامی معلومات دینے کے لیے آپ کو ہر معلم ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو بتاؤ میدان محشر میں رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کے سامنے کیا گواہی دو گے؟ جب فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا کی ساری چیزوں کو تمہارے سامنے رکھ کر بتائے گا کہ دیکھ تیرے پاس پڑھنے کے لیے قرآن تھی، پڑھانے کے لیے تیری مسجد کا امام تھا، تیرے مدرسے کا معلم تھا، تیرے جامعہ کا فلاں مفتی تھا، تیرے پاس موقع تھا، مگر تو نے نہیں سیکھا. اب بتا اس میں قصور کس کا ہے؟ اس وقت کیا کرو؟ اس وقت کیا کرو گے؟ تو کہنے کا مقصد الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر طنز مقصد نہیں ہے. چاہے اہل اسلام ہو، اہل سنت والجماعت ہو، کوئی اور مکاتب فکر کے لوگ ہوں، اور برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن اے مسلمانوں، تمہیں اسلام آج جوڑ رہا ہے، تمہیں اسلام آج آواز دے رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے مدارس کی حفاظت کرو، تم اپنے مساجد کی حفاظت کرو، تم اپنے خانقاہوں کی حفاظت کرو. تو یاد رکھو، حفاظت کرنے سے مراد تمہیں کوئی گن لے کر کھڑے رہنا نہیں ہے، تمہیں لٹ لے کر کھڑے رہنا نہیں ہے، تمہیں کمر بستہ ہو کر کھڑے رہنا نہیں ہے، تمہیں سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے رہنا نہیں ہے. ارے مساجد کو آباد کرو سجدوں کے ذریعے، مدرسوں کو آباد کرو تعلیم کے ذریعے، خانقاہوں کو آباد کرو صوفیہ کی تعلیمات کے ذریعے. جب ہم مساجد، مدارس، خانقاہوں سے جڑے رہیں گے تو یاد رکھ لو، زمین آسمان پر چلی جائے، آسمان زمین پر آ جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، کوئی اسلام پر حرف نہیں آ سکتا. آج جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ساری دنیا میں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے کرنے والوں کو غلط بولنا یہ میری غلطی ہے. کیوں؟ شیطان بدنام ہے. بارہا کہتا ہوں، سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے کہ ہم نفس کے تابع رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، دین اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. صرف اور صرف دنیا کے عیش و آرام کو، دنیا کی عزت، دنیا کی وہوہ، دنیا کی چاہت کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں. ایوانوں میں جو فیصلے اسلام کے خلاف، اسلامیت کے خلاف، خدا اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے دین میں
چینجز کی بات جو ہوتی ہے نا، اس کی اصل جڑ ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان مساجد کو آتے، نماز ادا کرتے، 5 وقتہ نماز ادا کرتے، تو بتاؤ کس کی مجال ہے؟ مدارس کو ہم تعلیم کے ذریعے آباد رکھتے، تو بتاؤ کون اس کو تالا ڈالے گا؟ آج ہمارے اندر ہر کسی کی فکر ہوتی ہے، باپ بھی چاہتا ہے، ماں بھی چاہتی ہے، خود بچے چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں جج بن جاؤں۔ لیکن کبھی حافظ قرآن بننے کی بھی تو تمنا کیجئے، کبھی عالم دین بننے کی بھی تو تمنا کیجئے۔ مانا ٹھیک ہے حافظ نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، کم سے کم اہل علم کی صحبت تو اختیار کر لیجئے۔ آخری صورت، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات کہتا ہوں۔ اگر گھر تعمیر کرنا ہے، کمپلیکس بنانا ہے، کسی سے اگر میں پوچھوں کہ بھائی یہاں کیسے اس کو کمپلیکس بنایا جائے، کمرشل ریزیڈنس کمپلیکس کیسے بنایا جائے، تو فوراً وہ کہے گا بھائی میں انجینئر نہیں ہوں، بھائی میں انجینئر نہیں ہوں۔ کسی انجینئر سے مشورہ کرو، یا پھر کوئی اور تیز دماغ والا رہا تو یہ کہیں گا کیوں بھائی پیسے خرچہ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انجینئر سے تم مشورہ کریں گے، ڈرافٹ اتروائیں گے تو پیسے خرچہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو کچھ تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، فلاں ہے فلاں، کوئی بیماری لاحق ہے، کسی سے کہیے کہ مجھے طبیعت ایسی ہو رہی ہے، کیا دوا کھاؤں؟ تو سامنے والا کہے گا بھائی ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، یہی کہیں گے نا، کہتے ہیں نا۔ لیکن جب اسلام کے معاملے میں کوئی بات آتی ہے، کوئی کہتا کہ عالم کے پاس جاؤ، کوئی کہتا عالم کے پاس جاؤ، نہیں، جو من میں آیا وہ کہہ دیتا ہے۔ دنیا کی بات آئی تو ڈاکٹر انجینئر کے پاس جانے کا کہا جاتا ہے، جب دین اسلام کا معاملہ آتا تو خود سے کہہ دیتا ہے جو معلوم نہیں معلوم، جو منہ کو آپ بک دیتا ہے۔ چبوترے کے مفتی، سوشل میڈیا کے مفتی، کیوں؟ علم دین سے اتنی حقارت، علم دین سے اتنی دوری۔ آئیے ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لیں۔ جامعہ نظامیہ الحمدللہ 150 سال مکمل کر رہا ہے، 150 ایئرس۔ اسی کی سب سے پہلی اولڈ از گولڈ آپ کہہ لیں، پہلی برانچ حیدرآباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر محبوب نگر ڈسٹرکٹ میں ایک مقام جڑچلہ ہے، اس مقام پر ایک مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم عربیہ کے نام سے، جو جامعہ نظامیہ کی پہلی شاخ ہے۔ 2020 میں جہاں پر جامعہ نظامیہ 150 سال میں قدم رکھ رہا ہے، وہیں پر وہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ 100 سال میں قدم رکھ رہا ہے، الحمدللہ۔ غالباً میں نے سال گزشتہ بھی آپ سے کہا تھا، تو اس مدرسے کے جو فاؤنڈر تھے، جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، بڑے مجدد ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے مفکر ہیں، بڑے امام گزر چکے ہیں۔ لیکن جامعہ نظامیہ کی پہلی برانچ دارالعلوم کا عربیہ جو ڈسٹرکٹ محبوب نگر جڑچلے میں، اس مدرسے کے فاؤنڈر نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، مگر اہل علم کی صحبت ان کے ساتھ تھی۔ اہل علم کی صحبت کا کمال تھا کہ یقیناً انہوں نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مدرسے کی بنیاد کسی عمارت میں شروع نہیں کی، بلکہ اب جہاں مدرسہ ہے اس کے باہر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر بچوں کو بٹھا کر آپ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ
ربیع المنور کا جب مہینہ آتا، میلاد کا مہینہ آتا، 12 دن جلسے کرتے اس چھوٹے سے گاؤں میں۔ الحمدللہ آج بہت بڑا ہو چکا ہے، اس چھوٹے سے گاؤں میں اس وقت آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 12 دن کے جلسے ہوا کرتے۔ حیدرآباد سے جامعہ نظامیہ اور دیگر علماء مشائقین کو مدعو کرتے، بلاتے، ان کے بیانات ہوتے۔ الحمدللہ اب ان کی زندگی میں ایسے کمالات اجاگر ہونے لگے، ایسی صفت پیدا ہونے لگی کہ انہوں نے ایک مدرسہ ہی قائم کر دیا۔ اس وقت محبوب نگر ڈسٹرکٹ میں شاید ہی کوئی مدرسہ نہیں تھا، شاید ہی کوئی مدرسہ نہیں تھا، بلکہ کہوں کہ وہ مدرسہ اتنا قدیم، ابھی جامعہ نظامیہ کے جو موجودہ پرنسپل حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ جو ہیں، ان کے استاذ مکہ مسجد کے سابق امام، الحمدللہ ان کے پاس اس فقیر نے بھی تعلیم حاصل کیا ہے، حضرت العلامہ مولانا قاضی محبوب حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس مدرسے کے فارغ ہیں۔ جامعہ نظامیہ میں جتنے ابھی بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ بتائیے، وہ عالم نہیں تھے، وہ حافظ نہیں تھے، لیکن مدرسہ قائم کیا اور اتنے بڑے بڑے جید علماء کو پیدا کیا۔ تو کیا تھا؟ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحبت صالح کنا صالح کنت، صحبت طالع کنا طالع کنت، یعنی اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ تو وہ بانی مدرسہ حضرت الحاج عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو قائم کیا۔ الحمدللہ آج 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں سیاست کی بات کرنا نہیں چاہتا کہ دارالسلام کی سرزمین پر بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے جلسے میں صدارتی خطاب کے درمیان کہا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور بانی مدرسہ کے پوتر ابھی بھی زندہ ہیں، ان سے بھی ہم نے سنا۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں تنظیمی تعلیمی صلاحیت پیدا کرنا ہے تو یہاں سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر جڑ چلا ہے ڈسٹرکٹ محبوب نگر میں، وہاں جاؤ، ایک مرد حق عبدالحق رحمہ اللہ ملیں گے، ان کی صحبت میں اختیار کر لو۔ کہ علماء کی تعظیم، مقررین کی تعظیم، اس وقت واعظ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو آپ ہر آنے والے واعظ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر مسافر کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہاں تک بتلایا جاتا ہے کہ گاؤں میں کوئی مسافر ہو، کسی کے بھی گھر آئے، لیکن آپ کے گھر میں تینوں وقت دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مسافر ضرور ہوتا۔ ایسی صحبت کو آپ نے پایا اور مدرسہ قائم کیا۔ بلکہ آزادی کے وقت جب پولیس ایکشن کا معاملہ ہوا، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں آپ بھی شامل تھے، اسی لیے آپ کو بڑے بڑے لوگوں نے یہ خطاب سے نوازا، مرد حق آگاہ، آپ بھی شامل تھے۔ یہی چنچل گوڑا جیل میں لا کر ڈالا گیا تھا۔ آفیسر کہہ رہا ہے کہ اگر تم جس طرح تمہارے ساتھیوں نے کہہ کر آزاد ہوئے، تم بھی کہہ دو کہ میں اس کام میں یا ان کے ساتھ میں اس وقت شامل نہیں تھا، یہ کہہ دو، میں بھی تم کو چھوڑ دوں گا، بری کر دوں گا، باعزت بری کر دوں گا۔ دیکھیے ایمان والوں کی کیفیت، دیکھیے مسلمان کی کیفیت، دیکھیے اسلام کی حقانیت دیکھیے، اور آج کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر تقابل کیجئے۔ کہہ رہا ہوں اشاروں میں سمجھیے، آج کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر تقابل کیجئے۔ حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں ایک گاؤں والا ہوں، لیکن مسلمان ہوں، میرا ایمان تازہ ہے،
میرا ایمان پختہ ہے، میں اپنی زبان پر جھوٹ لفظ نہیں لاتا، اگرچہ کہ میری جان جاتی ہے تو میں جان قربان کر دوں گا، مجھے زندگی بھر جیل میں ہی رکھا جائے تو یہی زندگی مجھے گوارا ہے، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آفیسر اصرار کر رہا ہے، مولوی صاحب بولیے، جھوٹ بول دیجئے، جان بچانا ہے، اسلام میں اجازت ہے، کسی کی اگر جان بچ رہی ہے اس پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یہاں تو خود اپنے آپ کی جان کی حفاظت کرنی ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ جیل میں رہے، بیمار ہوئے، جب طبیعت علیل ہوئی تو اسی وقت آفیسروں نے آپ کو رہا کیا۔ یہیں چنچل گڑھے میں آپ کے ایک رفیق دوست خیر الدین صاحب نامی تھے، ان کے گھر آپ کو رکھا گیا، انتقال ہوا تو پھر اسی مدرسے کے پاس لے جا کر مدرسے کی مشرقی سمت میں آپ کو دفنایا گیا۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اسلام کی اس طرح حقانیت کو اپنے اندر اجاگر کیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی عالم بنے، عالم ہی دین کی حفاظت کرتا، نہیں، اللہ رب العالمین جس سے جو کام لینا ہے وہ لے کر رہتا ہے۔ کھلے الفاظ بتا رہا ہوں، نہ وہ حافظ تھے نہ عالم تھے، بتایا جاتا ہے کہ صرف آپ میٹرک کہتے تھے، 10th کلاس پاس کیے تھے، والد محترم کے ساتھ تجارت کرتے تھے، لیکن ہمیشہ جو باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے اہل علم کی صحبتوں کا یہ اثر ہوا، قرآن بھی سمجھاتے تھے، حدیث بھی سمجھاتے تھے، اسلام کو بھی سمجھاتے تھے، صرف الف با تا سا نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی سرپرستی کی، سلسلہ قادریہ سے آپ مرید تھے، الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم جو دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اگر ہر کوئی کھڑا ہو جائے کہ مسجد کی حفاظت میں کروں گا، یعنی نماز میں پڑھوں گا، چاہے کسی مقام پر ہو، میری نوکری کہیں ہو، میری دکان کہیں ہو، میں نماز کی پابندی کروں گا، ہر کوئی اپنی جگہ یہ عہد کر لے کہ ہم اپنے مدارس کی حفاظت کریں گے۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، جیسے بادشاہ قلعوں کو فتح کرتے اور قلعوں میں اپنا مسکن بنا لیتے، تو یہ مدارس بھی اہل اسلام کے قلعے ہیں، خانقاہ یہ بھی اسلام کا قلعہ ہے، تو اس کی حفاظت کریں گے تو یاد رکھیے ہم محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم اپنے مساجد کی، اپنے مدارس کی، اپنے خانقاہوں کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی دارالعلوم عربیہ میں جب ہم زیر تعلیم تھے، پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے بزرگ اساتذہ کے سامنے میں زانو ادب طے کرنے کا موقع ملا، تو ہمارے اساتذہ اجلہ ہمیں بہت ساری مثالیں دے کر ہمارے دماغوں کو کھولتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، جبکہ میری عمر اس وقت اتنی کافی نہیں تھی۔ جس وقت میں جامعہ نظامیہ میں مولوی اول میں داخلہ لیا اس وقت 14 سال کا تھا، صرف 14 ایئرز کا، کلاس میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو اندازہ کیجئے پھر اس سے پہلے جب میں دارالعلوم عربیہ میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میری عمر کیا تھی، لیکن الحمدللہ کچھ باتیں بھی میرے ذہن میں باقی ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ جو مثال دیتے تھے وہ ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، اہل علم کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ وہی دارالعلوم عربیہ کا فیضان ہے کہ ہم جامعہ نظامیہ پہنچے، پھر وہ بانی دارالعلوم عربیہ، وہ بانی جامعہ نظامیہ کا فیضان ہے کہ آج آپ کے سامنے کھڑے رہ کر کچھ زبان کھولنے کی جرات کر رہا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ 2 طالب علم، مدرسے کے 2 طالب علم راستے سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، گھر بار کی، خاندان کی، دنیا کی، دولت کی نہیں، بلکہ علمی بات کر رہے تھے۔ بات کرتے چل رہے ہیں، سمندر کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، مچھی پکڑنے والے، مچھیرے جس کو کہتے ہیں، مچھی پکڑنے والے اپنا جال ڈال دیے اور یہ گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ تو مچھی پکڑنے والے نے کہا
کہ بابا اپنی آواز کو کم کرو، تم اتنی زور سے اگر باتیں کریں گے تو پھر میرا جال بچھانا بیکار ہو جائے گا، میری جال میں کوئی مچھلی نہیں آئے گی۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے تو وہ بچے کیا کرے، ٹھیک ہے ہم خاموش رہیں گے، بلکہ خاموش بیٹھ جائیں گے ہم بھی مچھلی کا شکار دیکھتے ہوئے، تم نے اپنے جال میں مچھلیوں کو کیسے لیتے ہو، مگر ہماری شرط ہے جب تم مچھلی پکڑو گے، تمہاری جال میں مچھلی آئے گی تو ہمیں بھی ایک ایک مچھلی دینا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، لالچ سمجھ میں آتی ہے، مگر لالچ نہیں ہے، آگے سنیے، ہمیں بھی ایک ایک مچھلی دینا۔ مچھرے نے کہا مچھلی پکڑنا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اتفاق اس جال میں 3 مچھلیاں آئیں، ایک مچھلی ایک طالب علم کو، دوسری مچھلی دوسرے طالب علم کو، تیسری مچھلی اپنی جھولی میں ڈال لیا مچھرے نے۔ اب اس کے بعد وہ دونوں بچے اپنی اپنی مچھلیاں لے کر جا رہے ہیں، تو اس مچھرے نے سوچا آخر ماجرا کیا ہے، لوگ گفتگو کیا کر رہے تھے، ہمیشہ جال ڈالتا تو کئی ساری مچھلیاں آتی، اور خاموش رہنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنا معاہدہ کیا کہ ایک ایک مچھلی ہمیں دینا، تو اب صرف 3 ہی مچھلیاں آئی ہیں جال میں، دونوں مچھلیاں دونوں کو دے دیا، ایک مچھلی میرے حصے میں آئی، آخر گفتگو کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ بابا گفتگو کیا کر رہے تھے وہ تو بتاؤ۔ تو ان بچوں نے کہا ہم میراث کی گفتگو کر رہے تھے، یعنی وراثت، ہمارے باپ دادا جب انتقال کر جاتے ہیں ان کا جو مال متروکہ ہوتا ہے نا، جائیداد، پراپرٹی، اس کو کہیں سے بانٹا جائے، مرد کو کیا دیا جائے، عورت کو کتنا دیا جائے۔ تو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے مرد کے لیے اتنا حصہ، عورت کے لیے اتنا حصہ اسلام نے متعین کر دیا ہے، مرد کے لیے اتنا حصہ، عورت کے لیے اتنا حصہ اسلام نے اس کو متعین کیا ہے، قرآن اور اس میں مل جائے گا، لیکن خنثی کو کتنا ملے گا، خنثی کا بھی حصہ ہے یا نہیں۔ اب مچھرا پریشان، مرد عورت یہ بات سمجھ میں آئی، خنثی کیا ہے، خنثی کیا ہے، 6 نمبر جس کو کہتے ہیں آپ، نہ انسان نہ مرد نہ عورت، اگر حرف عام میں کہیں تو الفاظ کچھ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے گھر کا ادب کر رہا ہوں، سمجھ جائیے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بیچ ادھر جو ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ بڑا تعجب کرا، اس کے بعد وہ بچے تو چلے گئے، ایک بات معلوم ہوئی، اب اس کا پتہ کیسے چلا دیکھیے آگے۔ تو مچھرا پھر جال ڈالا، اب ایک ہی مچھلی آئی، لیکن ایسی خوبصورت، ایسی رنگین مچھلی کہ کبھی اس مچھرے نے ویسی مچھلی دیکھا ہی نہیں۔ جب مچھلی پکڑنے والے نے ویسی مچھلی نہیں دیکھا تو دوسرے کیا دیکھ سکیں گے۔ تو وہ مچھرا کیا کیا، بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ مچھلی مجھے سمندر میں ملی ہے۔ تو بادشاہ دیکھا، کہا کہ یقین اتنی خوبصورت مچھلی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ بابا فلاں دن فلاں وقت آنا اور اپنا انعام 1000 روپے لے کر چلے جانا۔ بادشاہ اعلان کر دیا، وزیر آیا، بادشاہ کا وزیر، خادم۔ وزیر جو ہوتا ہے بادشاہ کا بہت خاص ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بابا دیکھو ایسی ایک مچھلی آئی، وہ مچھرا پکڑ کر لایا تھا، میں نے اس کو 1000 روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اسی طرح ہر مچھرا ہر مچھلی اگر لا کر دیتا چلا جائے، آپ اس کو اس طریقے سے اس طرح انعام دیتے چلے جائیں گے، ہمارا خزانہ پورا خالی ہو جائے گا۔ جس کی جتنی سوچ ہے اتنا ہی بولیں گے نا۔ تو یہاں 2 چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو اہل علم کی صحبت سے کیا ملتا ہے، دوسرا اللہ نے جس کا مقدر لکھا اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، آنے دو، وقت پر کچھ بول چال کر کچھ روپے دے کر ان کو لوٹا دے، 1000 روپے نہ دے، کیونکہ پھر دوسرے بھی آئیں گے، سب کو ہم دیتے بیٹھے تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ بہرحال مقررہ وقت پر وہ مچھرا آیا، آنے کے بعد جب انعام کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا تو وزیر نے پھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت اس مچھرے سے پوچھئے یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے، نر ہے تو مادہ لانے کے لیے بولیے، اگر مادہ ہے تو نر لانے کے لیے بولیے، نر ہے تو مادہ لانے کے لیے بولیے، مادہ ہے تو نر لانے کے لیے بولیے۔ مچھرا اہل علم کی صحبت نہیں پایا، لیکن 2 طلباء کی صحبت
کچھ دیر مچھلی پکڑنے کی صحبت پا لیا تھا، وہ بات ذہن میں تھی، اس نے فوراً بے ساختہ کہہ دیا بادشاہ سلامت، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو خنثی ہے، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ خنثی ہے۔ اب جواب ہے نہ بادشاہ کے پاس ہے نہ وزیر کے پاس ہے، تو بادشاہ کیا کیا؟ اس کی حاضر جوابی، حاضر دماغی کو دے کر وہ 1000 روپے جو اعلان کیا تھا وہ دے دیا، اور پلٹ کر 1000 روپے اور انعام دے دیا اس کو۔ اب کیا بولو؟ اہل علم کی صحبت کا یہی فائدہ ہمیں ملتا ہے، اور اللہ نے جو مقدر میں ہمارے لکھا ہے چاہے کوئی ہو اس کو مٹا نہیں سکتا۔ وزیر تو چاہ رہا تھا کہ وہ 1000 بھی نہ ملنے پائے، لیکن بادشاہ کے دل پر اس کا حاضر جواب ایسے اثر کر گیا، وہ اہل طالب علم کی کچھ لمحوں کی صحبت ایسے اثر کر گئی، 1000 تو 1000، ایک اور 1000 روپے اس مچھیرے کے حق میں آ گئے۔ تو خدا را کہنے کا مقصد یہی ہے، مساجد، مدارس، یہ خانقاہ ہیں، ہماری اصل زندگی ہے، اس کی حفاظت کیجئے، چاہے فیصلے کچھ بھی ہوں، دین اسلام پر ثابت قدم رہیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ ابھی موقع ہے، نہ آپ کو خون بہانا ہے، نہ تلوار لے کر نکلنا ہے، کسی مقابلہ نہیں کرنا ہے، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا ہے، اہل علم کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اور اہل مدارس، خانقاہ، مساجد سے جڑ کر ہم اپنے پروردگار حقیقی اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز المستعان، و انشاءاللہ رسول اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔